بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتبار والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ شعور معرفت اور وہ بلندی یقین اور وہ اس احکام عقیدہ عنایت فرمایا ہے کہ ہم وہی عمل جس کا حکم اللہ دیتا ہے اللہ کے کہنے پر انجام دیتے ہیں، اور ہمیں یہ شعور، یہ یقین اور تدبر ہے کہ 1400 برس سے ہم انہی پر درود بھیج رہے ہیں جن پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اور انہی پر لعنت بھیج رہے ہیں جن پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جسے اللہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جسے اجمالاً یعنی مختصراً بیان کیا۔ جتنے بھی معاملات ہیں، آپ نوح کے قصے سے لے کر اور جناب عیسیٰ کے قصص تک، جتنے انبیاء کے تذکرے ہیں جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک، تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہو، صرف آدم کی منقبت اللہ نے پڑھی ہو اور شیطان پر لعنت نہ کی ہو، نوح کے واقعات بیان کیے ہوں اور ازواج نوح پر لعنت نہ کی ہو، ابراہیم کے واقعات بیان کیے ہوں، ابراہیم کی تعریف کی ہو اور نمرود پر لعنت نہ کی ہو، جناب موسیٰ کی تعریف کی ہو
اور فرعون پر لعنت نہ کی ہو، جناب عیسیٰ کی تعریف کی ہو اور بنی اسرائیل پر لعنت نہ کی ہو. ایسا نہیں. اللہ نے اپنے اچھے بندوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا ہے، اور ان اچھے بندوں کے جو دشمن رہے ہیں تو اللہ نے انہیں ان اچھے بندوں کا دشمن ہی قرار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ آدم کا دشمن میرا دشمن ہے، نوح کا دشمن میرا دشمن ہے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا دشمن میرا دشمن ہے. تو انبیاء کے دشمن اصل میں اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ انبیاء خود آگے نہیں بیٹھ گئے کسی بھی مسند پر کہ ہمیں نبی مانو. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نبی بنے ہیں، یا اے قوم تم طے کرو کہ تم میں سے نبی کون ہوگا. دیکھیے اللہ نے قرآن میں 114 سورے اور 6666 آیتوں میں یہ بات کسی نہ کسی طرح اشارتاً کہہ دی ہے. آیتوں میں یقیناً اگر نہیں ملے گا تو کہیں نہ کہیں تفسیر میں مل جائے گا، کہیں نہ کہیں اشارتاً مل جائے گا، اور آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ آپ اپنے معاشرے میں اپنوں ہی میں سے انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن وہ انتخاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کاؤنسلر کا انتخاب کر لیجئے، آپ MPA کا انتخاب کر لیجئے، آپ MNA کا انتخاب کر لیجئے، آپ پرائم منسٹر کا انتخاب کر لیجئے، آپ صدر مملکت کا انتخاب کر لیجئے. لیکن کہیں بھی آپ کوئی انتخاب، کوئی الیکشن ایسا نہیں سنیں گے کہ پوری قوم جمع ہو ہم نبی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں. پوری قوم جمع ہو اور کہے کہ آج ہم یہ طے کریں گے کہ مصطفیٰ کون بنے گا. پوری قوم جمع ہو اور کہے کہ آج ہم یہ طے کریں گے کہ مرتضیٰ کس کو بنایا جائے. پوری قوم جمع ہو اور کہے کہ آج ہم یہ طے کریں گے کہ مجتبیٰ کس کو بنایا جائے. تو دیکھیے جو یہ کہے کہ ہم مجتبیٰ بنائیں گے وہ مشتبہ ہو سکتا ہے، مجتبیٰ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے انسانوں کے اختیار میں یہ بات نہیں رکھی کہ آپ اپنے ہی درمیان میں سے کوئی نمائندہ چنیں اور کہیں کہ یہ الہی نمائندہ، کہیں پر بھی نہیں. اللہ نے مسلسل قرآن میں انبیاء کی ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا. کسی پاکستان کے لیے نہیں، کسی اس خطہ ارض میں بسنے والے ملک کے لیے نہیں، ہم نے عالمین کے لیے انتخاب کیا ہے. یعنی آدم اگر نبی ہیں تو عالمین کے لیے ہیں، نوح اگر نبی ہیں تو عالمین کے لیے ہیں، آل ابراہیم میں اگر انبیاء ہیں تو عالمین کے لیے ہیں، آل عمران میں اگر مصطفیٰ ہیں تو عالمین کے لیے ہیں. تو یہ اشارے قدرت دے رہی ہے کہ دیکھو جسے ہم بناتے ہیں عالمین کا اختیار اس کا عطا کرتے ہیں. اب ہم نے نشانیاں بتا دی ہیں، اب جہاں کہیں بھی کلمہ گو ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ اگر اللہ سے ہٹ کے کسی کو بنا رہے ہو تو کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ کہو کہ ہمارا جو بنایا ہوا ہے اس کی حکومت چاند پر بھی ہے، سورج پر بھی ہے، ستاروں پر بھی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اگر کسی کو اپنا علاقے کا چیئرمین چن رہے ہیں، ملک کا صدر چن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ہم اپنے علاقے کا چیئرمین یا ملک کا صدر چن رہے ہیں اور ہم نے چن لیا اور بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاند پر بھی حاکم ہو، سورج پر بھی حاکم ہو، ستاروں پر بھی حاکم ہو، نجوم پر بھی حاکم ہو، ثوابت پر بھی حاکم ہو، سیاروں پر بھی حاکم ہو، یہاں تک کہ ہوا پر بھی حاکم ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جسے ہم نے اپنے الیکشن سے بنایا ہے یا جسے ہم نے اپنے مشوروں سے بنایا ہے تو آپ نے بنایا ہے وہ آپ ہی تک محدود رہے گا. جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ اسی حد تک آپ کا چنا ہوا رہے گا. لیکن اللہ جسے چن رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور جب میں رب العالمین ہوں تو مصطفیٰ رحمت للعالمین.
آپ کی سماعتوں کا شکریہ کہ اللہ رب العالمین، صرف رب الارض نہیں ہے، صرف رب السماوات نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی پالنے والا ہے اور زمینوں کا بھی پالنے والا ہے، لیکن اس نے قرآن شروع ہی یہاں سے کیا کہ رب العالمین، میں عالمین کا پالنے والا ہوں، میں عالمین کو نمو دینے والا ہوں، میں عالمین کو قوت دینے والا ہوں، میں عالمین پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں خالق ہوں، میں عالمین کا اقتدار رکھتا ہوں کہ میں ان پر حاکم ہوں، میں عالمین پر تصرف رکھتا ہوں کہ میں جب چاہوں ان کو بناؤں اور جب چاہوں انہیں مٹا دوں۔ تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایسٹرولوجی یا ایسٹرونومی سے کوئی شغف رکھتے ہیں تو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، وہ میری بات پر ساتھ کریں گے کہ اب تک کی جو سائنس کی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کائنات مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جانا چاہیں تو آپ کو پہلے تو نوری رفتار سے، اسپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا، اور اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ 3,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، 3,86,000 میل پر سیکنڈ، یہ نور کی رفتار ہے۔ 3,86,000 میل ایک لمحے میں، ایسے آنکھ جھپکی آپ نے، یہ ہے ایک سیکنڈ۔ تبھی جسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا کہ میں تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی آنکھ جھپکے بھی نہیں۔ تو یہ آنکھ جھپکنا، فَارْتَدَّ یعنی آپ کی آنکھ جھپک جائے، تو اس کو کہتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ۔ ایک سیکنڈ میں 3,86,000 میل کور کر دیا۔ تو ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف، یہ والا ایک سرے سے دوسرا سرا ہے، ایک کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جانا چاہیں گے تو آپ کو 4,000 کھرب سال لگے، اور وہ بھی اسپیڈ آف لائٹ، وہ بھی نوری رفتار۔ یعنی یہ بھی محتاط اندازے کے مطابق، کون سی ایسی دوربینیں ایجاد کر لی ہیں انہوں نے کہ وہ پورے عالم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر طور ایسی آبزرویٹریز ہیں کہ جہاں پر یہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا اسکوائر مائل سے حساب لگاتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک کتنا عرصہ بنے گا۔ تو آپ کو کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے 4,000 یا 40,000 کھرب سال لگیں گے سفر کرنے کے لیے، اور سفر بھی آپ کریں گے تو اسپیڈ آف لائٹ سے کریں گے۔ صرف آپ کی جو گیلیکسی ہے، صرف ہمارا جو نظام شمسی ہے، اس میں 2 کھرب سیارے، 2 کھرب سیارے۔ مصطفیٰ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، ایسے زمین پہ بیٹھ کے مصطفیٰ ہم جیسا، ہم مصطفیٰ جیسے، مصطفیٰ ایسے سمجھ نہیں آتا۔ یہ مصطفیٰ کوئی گھر میں پیدا ہونے والا غلام مصطفیٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا مصطفیٰ ہے، اس پر غور فرمائیں۔ یہ اس الٹیمیٹ پاور کا مصطفیٰ، یہ سب سے بڑی قوت کا مصطفیٰ، جو سب سے بڑی قوت ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ میرا، میں نے اس کو چنا۔ سب سے بڑی قوت جو الٹیمیٹ پاور ہے کائنات کی، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ ہے، میں نے اسے چنا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے 40,000 یا 4,000 کھرب محتاط اندازے کے مطابق لگیں گے آپ کو، اور وہ بھی آپ اسپیڈ آف لائٹ سے جائیں گے۔ اور میں نے کہا ہماری گیلیکسی میں کم از کم 2 بھی ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے 20 کھرب۔ تو چلو میں کم سے کم مانتا ہوں کہ 2 کھرب سیارے وہ ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں، ان میں ثوابت بھی ہیں جو اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، ان میں ثوابت بھی ہیں جو اپنی جگہ رکے ہوئے۔ سیارے وہ ہیں جو موو کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی اپنے آربٹ، اپنے مدار کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تو بھائی کم از کم آپ کی کہکشاں میں 2 کھرب سیارے، اور اس طرح کی 20 کھرب کہکشاں موجود ہیں، 20 کھرب گیلیکسیز موجود ہیں، آپ کی جیسی 20 کھرب کہکشاں موجود ہیں، گیلیکسیز موجود ہیں، اور ایک گیلیکسی میں کم از کم 2 کھرب سیارے۔ اب 2 کھرب سیارے یہ، اور پھر آپ لے جائیے کہ 20 کھرب گیلیکسیز، ان میں کتنے سیارے ہوں گے؟ ان تمام کا پالنے والا ہے اللہ۔ اللہ پہ بولیں آپ سورہ، یعنی سبحان اللہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں
یہ الہی قوت میں بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں ابھی دیکھ رہا ہے کون ہے جو میری مدح پہ بولتا ہے، کون ہے جو میری قدرت پہ بولتا ہے۔ ان سب کا رب ہے، پالنے والا ہے اللہ۔ اب 1 سے لے کے اور 20ویں کھرب سیارے تک ہر سیارے میں وجود خدا ہے، ہر سیارے میں وجود خدا ہے، یعنی جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے، جو جو سیارہ اگر آپ یونٹ کے طور پر بھی لیں اور اگر آپ بے انتہا لامتناہی سے چلا لیں تو ہر سیارے میں وجود خدا ہے، ہر سیارے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ میں رب العالمین اور وہ رحمت للعالمین، چاہتا تو اپنے کو کہہ دیتا کہ میں عالمین کے لیے رحمت ہوں۔ اس نے کہا کہ رحمت کا خزانہ ہے مصطفیٰ، جس کو رحمت چاہیے مصطفیٰ سے ادھار مانگ لے، مصطفیٰ کی طرف رجوع کرے، جس کو بھی رحمت چاہیے مصطفیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اور اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، وسعت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ میں کہہ چکا جو کہنا تھا، آپ ابھی تک پہنچے نہیں۔ کہا میرے غضب پر، میرے جلال پر، آپ کی زبان میں کہہ دو میرے غصے پر، اس لیے کہ آپ جلال نہیں سمجھ رہے، اللہ کے لیے لفظ غصہ میں استعمال نہیں کرتا، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب۔ اللہ کہتا ہے میرے جلال پر میری رحمت غالب ہے، اور رحمت کا نام مصطفیٰ ہے۔ یعنی اگر میں کسی کی طرف عذاب بھیجنا چاہوں اور مصطفیٰ کہے کہ رک جا میرے اللہ، میرے جلال پر میری رحمت غالب، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے، یعنی جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میری رحمت ہے، وہاں تک میری رحمت ہے۔ تو اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا، اس کا ثبوت دیا کہ مصطفیٰ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ معلوم تھا، اس کے علم میں تو ازل تھا کہ کچھ آخری دور میں مدقوق صورت والے کہیں گے کہ مصطفیٰ ہم جیسا، عجیب و غریب چہرے والے کہیں گے کہ مصطفیٰ ہم جیسا۔ کم از کم مصطفیٰ کے حسن کی تو معرفت حاصل کرو، مصطفیٰ کے حسن کی تو معرفت حاصل کرو۔ کیا حسن ہے مصطفیٰ کا، کیا حسن ہے مصطفیٰ کا؟ اب میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ جب پوچھا گیا کہ یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، خواتین مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کہا کہ یوسف کے چہرے پر ایک حجاب تھا، یہ حجاب یہ والا نہیں، تو کپڑے کا حجاب نہیں ہوتا، حجاب اس پر بھی ایک تقریر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ یوسف کے حسن پر ایک حجاب تھا، جب عورتوں کے سامنے آئے اللہ نے حجاب ہٹایا تو جو اصل حقیقت حسن یوسف تھی وہ عورتوں نے دیکھی تو اتنی محب ہو گئی کہ انگلیاں کٹ گئی، احساس بھی نہ ہوا۔ کہا جب حقیقت حسن یوسف، وہ جو ایک حجاب تھا یوسف کے چہرے سے ہٹا دیا ہم نے، تو جو اصل حقیقت حسن یوسف وہ ظاہر ہوئی، اور عورتیں اس حسن کو دیکھنے میں اتنی محب ہوئی کہ انگلیاں کاٹنے خون بہنے لگا، احساس ہی نہیں ہوا۔ یعنی اگر کسی پر روح جو اصل روح ہے اس کے حسن کا آشکار ہو جائے تو پھر چاہے بدن پر چھریاں چل جائیں، سر پر کمان لگ جائے، احساس نہیں۔
پوچھے ماتمی سے پوچھے کہ اس کے اندر کا جو ایک انسان ہے، جو روح ہے، وہ اس وقت کس سے متصل ہو جاتی ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ زخم لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے. وہ کسی کے حسن کو دیکھ رہا ہوگا. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ حسن و عشق کے معاملات ہیں، یہ ظاہر پسند لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے. عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر دیکھو، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے. تو کہا ایک حجاب تھا، اللہ نے ہٹا دیا تو زنان مصر سے برداشت نہ ہو، محو ہو گئے، انگلیاں کٹ گئے. کہا کہ عرض کر دوں، کہا کہ مصطفیٰ روز محشر مصطفیٰ کے چہرے پر آج تک 70 حجاب ہیں. اللہ اس دن ایک حجاب روح مصطفیٰ سے ہٹائے گا، چاند بھی ماند پڑ جائے گا، سورج بھی ماند پڑ جائے گا. روح مصطفیٰ پر 70 حجاب ہیں، ایک حجاب بھی نہیں ہٹا تھا. تو اصحاب نے کہا تیرے حسن کے نثار. اصحاب کرام بھی مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتے تھے، لیکن وہ حسن 70 حجابوں میں تھا. تو کسی اصحاب نے نہ کہا یہ مجھ جیسے معین جیسا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ مجھ جیسے معین جیسا. اس لیے کہ صحابیوں کو معلوم ہے کہ کہاں مصطفیٰ کہاں. ہم نے تو 60 سال بعد مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے، 40 سال کے بعد مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے. اصحاب کرام پر ہمارا سلام ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو اب 70 حجاب، جب اس میں سے اللہ ایک حجاب محشر میں ہٹائے گا، جو حسن مصطفیٰ کو برداشت کر سکے وہی کر سکیں گے، وہی کر سکیں گے. تو حسن مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. اس لیے کہ جب جناب یوسف نے پوچھا کہ زلیخا کیا معاملہ ہوا، اس بات پر جو ہے آپ نے یہ سارا کام کیا کہ مجھے قید خانے تک جانا پڑا. کہا کہ یوسف تمہارا حسن. جناب زلیخا آگے بڑھ کے قصص الانبیاء میں جملے لکھے کہ یوسف تمہارا حسن. جب عزیز مصر بن گئے اور جناب یوسف کو بہت عرصہ گزر گیا اور جناب زلیخا سامنے آئی تو نابینا ہو چکی تھی، بالکل چھریاں آ چکی تھی، کمر جھک چکی تھی، مگر ہر وقت لمحہ بلمحہ برس ہا برس یوسف کو بھولی نہیں. یا آصفہ یا آصفہ، یوسف 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 یوسف. تو اب ایک بیوی کہ جو حسن یوسف کو دیکھ کر پوری زندگی اپنی محبت بدلی نہیں، محبت تبدیل نہیں ہوئی کہ آج کوئی محبوب ہے کل دوسرا ہو جائے، پوری زندگی کہتے رہے یوسف یوسف یوسف. اللہ نے یوسف کو حسن عطا کیا تھا تو اسے بھی اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو ہمارے حسن کا مداح ہے. دیکھ رہا پروردگار مسلسل ملاحظہ کر رہا تھا جناب زلیخا کہ اس عشق کو. کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ یوسف تمہارا حسن، یوسف تمہارا حسن. جناب یوسف نے کہا کہ مجھے دیکھ کر تمہاری یہ حالت ہو گئی، کیا ہوتا کہ اگر تم محمد کے حسن کو دیکھ لیتے. زلیخا اگر تم محمد جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے حسن کو دیکھ لو گی تو تمہارا کیا عالم ہوگا. ایک بار زلیخا نے کہا یوسف یوسف رکو، یہ کس کا نام لیا، یہ کس کا نام لیا، پھر سے نام لو. کہا محمد. کہا پھر سے نام لو. کہا محمد. کہا خدا کی قسم نام میں اتنا حسن ہے تو چہرے پر کتنا حسن ہے. تو اللہ نے دیکھا کہ میری ایک بندی ہے، میرے محبوب جو ابھی آیا نہیں، اس کے حسن کی تعریف کی. تو اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ، اس نے حسن مصطفیٰ کو قبول کیا ہے، اس کی جوانی واپس ہٹا دو.
اس نے ہمارے محبوب کے حسن کی تعریف کی، اور اس کا مطلب ہے کہ زلیخا، جناب زلیخا جھوٹی تعریف نہیں کر رہی تھی کہ یوسف کو راضی کرنے کے لیے، نہیں، دل سے، جناب زلیخا کے دل سے یہ جملہ لبوں تک آیا اور لبوں سے ساری سماعتوں تک پہنچا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ کبھی منافق کی جوانی واپس نہیں پلٹائے گا۔ منافق بوڑھا ہی رہے گا، منافق بوڑھا ہی رہے گا، اور پیغمبر نے کہہ دیا بوڑھا جنت میں نہیں آئے گا۔ کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہو، منافق تو اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ تو جناب زلیخا کے جو دل میں تھا وہی زبان پر، اور جو زبان میں تھا دل اس کی گواہی دے رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا اس نے ہمارے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے، جوانی واپس پلٹا دو، جوانی واپس پلٹا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی زمان و مکان کو پلٹاؤ، زمان و مکان کو پلٹاؤ، یعنی صرف زلیخا کی حد تک اللہ کا ٹائم اینڈ اسپیس جاری ہو گیا۔ اچھا آپ نہیں سمجھے؟ آپ سمجھ گیا؟ میں سمجھاتا ہوں آپ، میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، نبی صادق کا جانشین صادق، صادق نبی کا صادق بیٹا، میرا چھٹا امام تشریف فرما ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ہزاروں شاگرد بیٹھے میں، میرے مولا لیکچرز دے رہے، درس و تدریس میں مصروف ہے، 10,000 شاگرد۔ جو جامع امام صادق کی بنیاد رکھی گئی مدینے میں، میرے 5ویں امام نے رکھی، اور پھر چھٹے امام تک وہ یونیورسٹی اپنے بام عروج تک پہنچی، اور پھر امام نے اتنے مضمون، اتنے مضامین متعارف کرائے کہ دور دور سے لوگ آئے اور مختلف مضامین پر امام سے لیکچر لینے آنے۔ 10,000 شاگرد ہو گئے ایک وقت میں، کبھی 5,000 کبھی 10,000، اور 10,000 کے 10,000 مختلف موضوعات پر امام سے پوچھنے آتے تھے۔ کوئی کہتا مجھے علم کیمیا سکھا دے، کوئی کہتا علم طبیعات سکھا دے، کوئی کہتا علم مابعد الطبیعات سکھا دے، کوئی کہتا علم کلام سکھا دے، کوئی کہتا علم بیان سکھا دے، کوئی کہتا علم منطق سکھا دے، کوئی کہتا علم فلسفہ سکھا دے، کوئی کہتا علم اخلاق سکھا دے، کوئی کہتا علم الابدان سکھا دے، کوئی کہتا علم الالوان سکھا دے، کوئی کہتا علم جغرافیہ سکھا دے، علم الارض سکھا دے، علم الاخلاق سکھا دے۔ تو ہر کسی کو امام لیکچر دے دے، ان 10,000 شاگردوں کا ایک استاد، نبی سے علم لیا ہوا امام صادق، بیٹھے امام اور گفتگو ہو رہی ہے، ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ ابو طالب کی اولاد کو ہم پر کیا افضلیت ہے؟ کہ یہ اولاد ابو طالب کو ہم پر کیا افضلیت ہے، ہم پر کیا فوقیت ہے، ایسا کیا ہے جو آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، جو دین آپ کے پاس وہی دین ہمارے پاس، جو قرآن آپ کے پاس وہی قرآن ہمارے پاس۔ مطلب اس کا یہی تھا کہ اولاد ابو طالب کو ہم پر فوقیت کیا ہے، آپ اور ہم ایک جیسے۔ امام مسکرائے، سامنے طبق میں کھجوریں رکھی تھی، کھجوریں، امام نے ایک کھجور کھائی، گٹھلی کہی، گٹھلی دکھائی، کھجور کھائی، کہا یہ گٹھلی ہے۔ امام نے زمین پر ہلکا سا ایسے اپنی انگشت سے زمین میں تھوڑا سا گڑھا کیا اور اس میں گٹھلی کو دفنایا اور اوپر مٹی ڈالی اور اپنا لعاب دہن اس میں ڈالنا تھا کہ ایک بار بوٹا پھوٹا، چھوٹا سا بوٹا پھوٹا، اور دیکھتے دیکھتے پودا بنا، دیکھتے دیکھتے پودے سے درخت بنا، درخت میں ایک بار پھل آ گئے اور کھجوروں کے خوشے لٹکتے ہوئے دکھائی دیے، ایک لمحے پورا۔ آپ دیکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ کھجور کا درخت کب اپنے بام عروج پر پہنچتا ہے؟ اللہ نے سو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، جو جب اللہ نے ہلال کی تشبیہ دی تو کہا کہ ایک لمحے میں پورا درخت بن گیا، اس میں کھجور کے خوشے آ گئے۔ امام نے کہا کھجور توڑو، اب وہ تو حیران ہے، وہ تو گم گئے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے ایک صحابی سے کہا
کھجور توڑو. وہ خوشک کھجور کا توڑ کے لایا. امام نے کہا کھجور کھاؤ. اس نے کھجور کھائی. گٹھلی دیکھو, گٹھلی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و جعفر الصادق حجت اللہ. کہ یہ ہے فوقیت اولاد ابو طالب. کہ یہ ہے ہمارے پاس جو تمہارے پاس نہیں. کہ اولاد ابو طالب کو یہ فضیلت ہے. تو جب اولاد کو یہ فضیلت ہے تو باپ ابو طالب کو کیا فضیلت ہوگی. یہ ہے یہ ہے. تو اب اس کو کہتے ہیں صاحب العصر والزمان. یہ صرف ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. صاحب العصر والزمان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس پر تصرف رکھنے والا. اب کھجور کم از کم اس کو 6 مہینے لگتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام پر آ جائے. تو اگر سمجھ جاؤ تو مجھے بتا دو, کیونکہ امام صاحب العصر والزمان ہوتا ہے. اس کا اختیار ٹائم پر بھی ہے, اسپیس پر بھی. ٹائم اور اسپیس سمجھتے ہیں نا کہ رسول ابھی سو رہے تھے اور قاب قوسین سے ہو کے آ گئے, اور ایسے ہو کے دیا ہے 40,000 کھرب ستاروں کو دیکھ کر سارے انبیاء کی جماعت کروا کے آئے. فرشتے سلام کر رہے تھے, پیغمبر نے سب کا جواب دیا. پیغمبر نے جنت کے ایک ایک گوشے کو دیکھا. پیغمبر کو وہ دور سے جہنم بھی دکھائی گئی, یہاں آپ کے دشمن آئیں گے. پیغمبر پوری کائنات کو دیکھ کے گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. اس لیے کہ پیغمبر صاحب العصر والزمان, جس کے تصرف میں پورا زمان پورا مکان ہو, اس کو کہتے ہیں. تو اب ایک لمحے میں کھجور وہاں تک پہنچا, خوشے آ گئے اور کھایا, اور اس پہ لکھا تھا توحید کی رسالت, توحید کی گواہی, رسالت کی گواہی اور امامت کی گواہی. تو اب اگر سمجھ جاؤ, یعنی امام نے کل اتنے حصے پر اپنے اختیار, اس اختیار کو کہ جسے عصر و زمان کا اختیار کہتے ہیں, صرف اتنے حصے پر لاگو کیا. اگر جتنے بیٹھے تھے امام سب پر عصر و زمان کا جو سسٹم ہے لاگو کر دیتے, تو جن کی عمر 22 سال تھی وہ 22 سال 6 مہینے کے ہو جاتے. صرف اتنے حصے پر اس اختیار کو استعمال کیا جسے عصر و زمان کا ٹائم اینڈ اسپیس کا اختیار کرتے ہیں. اتنے حصے پر استعمال کیا کہ وہیں سے وہ زمانہ اس طرف چلا گیا جسے مستقبل کہتے ہیں. کیوں؟ اب میں نے کس لیے مثال دی کہ اللہ نے زلیخا کی جوانی کو پلٹایا, یعنی جیسی زلیخا ماضی میں تھی صرف زلیخا پر عصر و زمان لاگو ہوا. اگر سب پر لاگو کر دیتے تو 80 سال کا 20 سال کا ہو جاتا. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا. صرف جناب زلیخا پر اللہ نے ٹائم اینڈ اسپیس کے پورے سسٹم کو لاگو کیا کہ صرف زلیخا کے لیے زمانہ واپس جائے, باقی کسی کے لیے نہیں جائے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح امام نے اس درخت کے لیے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا جسے عصر و زمان کا اختیار کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس پر قابو, ٹائم اینڈ اسپیس پر تصرف, ٹائم اینڈ اسپیس پر تصرف. تو اب اللہ ہے رب العالمین, میں وہی ہوں, اور مصطفیٰ ہے رحمت للعالمین. مصطفیٰ رحمت للعالمین. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی تمام اشیاء پر تصرف ہے مصطفیٰ, تصرف ہے مصطفیٰ. آپ تو کہہ رہے ہیں بے شک, اس لیے کہ آپ یقین کی منزلوں پر ذرا کبھی ان کے دل کھنگالیں جو ان باتوں کو سمجھنے سے عاجز ہیں, ان باتوں کو سمجھنے سے عاجز ہیں. بھائی وہ مجبور ہیں بیچارے, لائق ہمدردی ہیں, یہ 1400 برس کے بعد سن رہے ہیں, تو وہ یقین کی منزل پر ہے ہی نہیں. وہ یقین کی منزل پر نہیں, 1400 برس کے بعد سن رہے ہیں. ارے ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو تب نبی مانوں گا کہ جب آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. کہاں بیٹھے آپ؟ ابو جہل نے کہا آپ کی نبوت پر اس وقت یقین کروں گا جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. پیغمبر نے کہا میرا اختیار ہے کر تو دوں گا, تو پھر بھی ایمان نہیں لائے گا.
بھائی لوگ اس وقت دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے تھے، آج کا ابو جہل 1400 برس کے بعد سن کر کیسے ایمان لائے گا؟ آج کا ابو جہل 1400 برس کے بعد سن کے کیسے ایمان لائے گا؟ اس وقت تو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ اور جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہو، اتنا مجبور کر دیا خدا نے ملاؤں کو، اتنا بے بس کر دیا اس مقام پر لا کے، کش فہم کش یقین ملاؤں اتنا بے بس کر دیا اس مقام پر لا کے کہ اگر شق القمر کا معجزہ قرآن کی آیت نہ ہوتا تو آج کا ملا سب سے پہلے انکار کرتا یہ غلو ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن نے بے بس کر دیا، قرآن نے مجبور کر دیا، کہہ دیا اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے آیت رکھی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب انکار کرے مولوی، اب انکار کرے کوئی ملا، کس چیز سے؟ اقتدار محمد سے، اختیار محمد سے، تصرف محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے انکار کر کے دکھا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے رکھ دیا میرے مصطفیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ اسی نے آ کے پوچھا کہ آپ کو موسیٰ پر کیا افضلیت ہے؟ یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں آپ موسیٰ سے افضل ہیں، تو کیا افضلیت ہے؟ قرآن میں تو قصے جناب موسیٰ کے بھی ہیں۔ کہا کہ موسیٰ جب گئے دریا میں راستہ کر دیا، موسیٰ کو اللہ نے یہ قوت دی۔ مصطفیٰ نے کہا کہ موسیٰ کو دریا تک جانا پڑا اور اپنے عصا کو پانی پر مارنا پڑا، تب جا کے دریا دو ٹکڑے ہوا۔ میں تو زمین پر بیٹھا تھا، میں نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اگر مصطفیٰ ایک انگلی کا اشارہ نہ کرتے کہ ایک انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا تو علی بھی ایک ہی انگلی سے خیبر کا در اٹھاتے، لیکن یہ ادب مصطفیٰ تھا کہ مصطفیٰ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، علی نے دو انگلیوں سے خیبر اٹھایا کہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہے میرا نبی، مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے میرا نبی۔ اس ایک انگلی کے اشارے میں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ بھی کہنے پہ ہوا، نہیں تو مصطفیٰ تو رحمت ہیں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، رحمت ہے، لیکن چونکہ معجزہ مانگا گیا تو پیغمبر نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، ایک حصہ مشرق کی طرف گیا، ایک حصہ مغرب کی طرف گیا۔ یہ کیوں معجزہ طلب کیا گیا؟ پیغمبر کو مسلسل معجزے دکھا رہے تھے، مسلسل معجزے دکھا رہے تھے۔ اور دیکھیے پیغمبر نے کبھی بھی کسی اپنے مادی معجزے کو اپنی نبوت کی دلیل نہیں قرار دیا۔ دیکھو اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی مانوں گا کہ یہ درخت اڑتا ہوا آ جائے، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے یہ باتیں ہم سن لیتے ہیں، لیکن تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ایک اللہ کا نمائندہ ہے جو یہاں بیٹھا اور باہر درخت ہے اور وہ درخت کو اشارہ کر رہا ہے اور درخت پرواز کرتا ہوا آ رہا، اور نہیں کر رہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ درخت میں اپنی جڑ کے اٹھا اور پیغمبر نے اشارہ کیا میری طرف ہو، درخت سے کہہ رہا میری طرف ہو، درخت پرواز کرتا ہو، ایسے نہیں آیا، کھڑا تھا ایسے، جب پیغمبر نے پکارا تو رکوع کے عالم میں آیا، ایسے آیا، اور پیغمبر نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ، درخت ٹھہر گئے، پیغمبر نے کہا دکھا دیا، آ گیا درخت، پیغمبر مسکرا دیا، جو تم نے کہا تھا درخت آ گیا۔ اب اتنے ڈھیٹ تھے، ڈھیٹ کہ لرز نہیں رہے، یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا، ابھی پتہ چلے گا کہ ڈھیٹ بنے کی کیا دلیل تھی۔ تو پیغمبر نے کہا آ گیا، اچھا یہ درخت واپس جیسے تھا ویسے ہی ہو جائے۔ اب اس کو کہتے ہیں عصر و زمان پر تصرف، پیغمبر نے اشارہ کیا واپس جاؤ تو زمانہ پلٹا،
جس کو آپ کی زبان میں، معاف کیجیے گا دوسرا لفظ میرے پاس نہیں ہے، جسے آپ اپنی زبان میں فاسٹ ریوائنڈ کہتے ہیں. فاسٹ ریوائنڈ بچوں کو تو نہیں معلوم، پہلے جو ٹیپ ریکارڈر وغیرہ آتے تھے تو اس میں فاسٹ ریوائنڈ ہوتا تھا، ایک بٹن ریوائنڈ کا دبایا جاتا تھا تو فاسٹ ریوائنڈ ہو جاتا تھا، جلدی جلدی ٹیپ پیچھے ہو جاتا تھا. ابھی بھی آپ جو موبائل پہ رکھتے ہیں تو چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس لائن کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھنے لگتے ہیں کہ بھائی پچھلی بات کیا کہی، پھر آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں آگے. یہ کوئی میں نے تو ایجاد نہیں کیا موبائل، آپ کے پاس ہے موبائل آپ سب کے پاس، یا سب ایسے ہی بیٹھے بھائی میں کچھ بات کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں فاسٹ فارورڈ فاسٹ ریوائنڈ. تو سمجھیں آپ اس کو، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے فاسٹ ریوائنڈ یعنی زمانے کو پھر پلٹایا، یعنی درخت واپس گیا. میں تو سمجھ چکا ہوں، لیکن میں غور و فکر کرنے کا بہت عادی ہوں. اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ گھر جا کے دیکھیں، گھر جا کے سمجھیں کہ درخت آیا کھڑا ہو گیا، پیغمبر نے زمانہ پلٹایا. زمانہ پلٹا، درخت جہاں تھا وہی رہا، جیسے لوگ تھے ان پر اثر نہیں ہوا. یعنی 5 منٹ پہلے درخت آیا تھا تو 5 منٹ ریوائنڈ ہو گیا، لیکن یہ 5 منٹ ان پر اثر انداز نہیں ہوا، یہ اپنے حال میں بیٹھے رہے. درخت واپس چلا گیا، اپنی جڑ سمیت چلا گیا. ابھی ریوائنڈ کر کے دیکھنا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان آیا ہوا اور اس کی ویڈیو بناتا ہے تو بعض آپ دیکھتے ہیں کہ درخت جڑ سے اکھڑ گئے، پھر آپ فارورڈ، پھر آپ فاسٹ ریوائنڈ پیچھے کرتے ہیں تو درخت واپس نہیں ہو جاتا، پھر زمین میں گڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فاسٹ ریوائنڈ. تو پیغمبر نے زمانے کو فاسٹ ریوائنڈ کیا، پلٹایا، درخت پھر وقت چلا گیا. اب دیکھیے ان کے بھیڑ پر پیغمبر نے کہا جیسا کہا تھا ویسا ہو گیا. اب کہا کہ یہ آدھا درخت وہیں رہے اور آدھا یہاں آ جائے. دیکھ رہے کیسے کیسے امتحانات لیے جاتے ہیں. حجت آئے خدا سے، آج کے جملہ سمجھتے تھے، خدا کی حجتوں سے کیسے کیسے امتحان لیا جاتا ہے. اور قدرت مسکرا رہی ہوتی ہے ان جاہلوں کی جہالت پر. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو فکر پریشانی کسی بات کی نہیں، وہ فکر سے مبرہ، فکر سے مبرہ، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. وہ غنی ہے، غنی الحمید، غنی استغنا، یعنی جسے کسی کی پرواہ نہ ہو. شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا بہکاتا جا، میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، میں جہنم بڑھا جاؤں. بحث نہیں کی اللہ، اس لیے کہ شیطان اللہ کے اسٹیٹس کا نہیں تھا. جب کوئی کسی کے اسٹیٹس کا نہیں ہوتا تو وہ اس سے بات نہیں کرتا اور اس پر تلوار بھی نہیں اٹھاتا کہ میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے. بدر میں آئے عتبہ شیبہ ولید آئے، پیغمبر نے ادھر سے 3 بھائیوں کو بھیجا، معاذ، معوذ اور معیذ، 3 کو بھیجا. ادھر سے عتبہ شیبہ ولید، آپ جانتے ہیں کس خاندان سے تھے، تو تینوں آ گئے پیغمبر کے مقابلے میں. اور ادھر سے پیغمبر نے 3 بھائیوں کو بھیجا. عتبہ شیبہ ولید نے دیکھا اور کہا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کا نام ایسے نہیں لیا جاتا. اب میں اس کی جو بات اس نے کہی، جو تاریخ میں لکھے کہ نام لیا اس نے نبی کا کہ ہمارے برابر کے بھیجو. بھائی جب یہ کفار ہر کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تو علی تو کل ایمان ہے. تو اب کہا کہ آدھا درخت وہیں رہے اور آدھا. پیغمبر نے اشارہ کیا درخت بیچ میں سے شک ہو جائے، اشارہ تاکہ کلہاڑی سے یا آری سے کاٹا نہیں. بیچ میں سے درخت شک ہوا، ایک حصہ وہی مائے جڑ کے زمین میں رہا اور ایک حصہ اٹھا اور پھر رکوع کرتا وہ پیغمبر کے سامنے آیا اور پیغمبر نے کہا یہاں بلند ہو جاؤ. پیغمبر نے کہا یہ آ گیا، اب مانو نبی. اس نے کہا یہ ٹکڑا واپس جائے اور وہ ٹکڑا آئے. عرب کی جہالت ہے، پوری کتاب لکھی جائے عربوں کی جہالت ہے، کچھ زمانے کے عربوں کی. تو کہا یہ آدھا حصہ واپس چلا جائے، وہ والا ہے جو وہاں گڑا ہوا. پیغمبر نے کہا جاؤ واپس. درخت بھی پیغمبر کی بات سنتے ہیں، درخت بے جان ہیں. تو جب بے جان درخت پیغمبر کی بات سن سکتا ہے تو کیا قبروں میں اترے ہوئے مردے نہیں سن سکتے؟ پیغمبر نے کہا تم واپس جاؤ، اس کو بھیجو، آدھا ٹکڑا ہے وہ آ گیا. کہ آپ دونوں وہیں چلے جائیں. پیغمبر نے کہا چلے جاؤ. جا کے پھر وہ درخت صحیح
نہیں مانے. کہا کہ یہ سامنے چھٹکری جا رہی ہے بہت بڑی گو, یہ اگر کہہ دے کہ آپ نبی ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. رحمت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. اسے سن رہا ہے چہرہ رحمت. اچھا پیغمبر کبھی کہا مار کے نہیں ہنستے. پیغمبر اور پیغمبر کے جتنے جانشین ہیں, ہمارے امام معصوم جتنے بھی ہیں, کبھی چھٹا لگا کے یا کہا لگا کے نہیں ہنستے, مسکراتے تھے. اس مسکراہٹ ہی میں قدرت قربان ہو جاتی ہے. مسکرا, بس مسکرا دیتے تھے پیغمبر, مسکرا دیتے تھے. اب پیغمبر کا چلنا بھی کتابوں نے محفوظ کیا. کیسے چلتے تھے؟ جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف ایسے چلتے. اور جب چلتے تھے تو ہوا بے چین اور مضطرب ہو جاتی تھی, کسی طرح پیغمبر کی ابا سے مس ہو جاؤ. ہوا بے چین تھی, کسی طرح رحمت کے ابا سے, رحمت کی آستین سے مس ہو جاؤ. کہاں زلفیں بل کھائی ہوئی, اب پورے وجود مصطفیٰ سے خوشبو. یعنی جس جگہ سے مصطفیٰ گزر جاتے تھے, 2 دن کے بعد بھی کوئی انسان گزرتا تو بتاتا تھا یہاں سے ابو طالب کا بھتیجا گزرا. اتنی خوشبو وجود مصطفیٰ سے آتی. اور یہ جو کہتا ہے ہم مصطفیٰ جیسے, کتنے مہک رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. عطر لگانا پڑتا ہے, وہ عطر بھی جو ہے وہ جواب دے جاتا کہ بھائی یہ کیا بات ہے. تو اب پیغمبر کے وجود اقدس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا, زلفیں ایسی بل کھائی ہوئی. یہ صرف زلفیں تھوڑی تھی, زلفیں تھوڑی. حسن حسین گادے پہ بیٹھے, ایک زلف حسن نے تھام لی, ایک زلف حسین نے تھام لی. تو اب جدھر حسین زلف کو موڑ میں پیغمبر ادھر موڑ. تو تاریخ نے لکھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حسن اس طرف موڑ رہے اور حسین اس طرف. دونوں بھائیوں میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ جدھر حسین موڑ رہے ادھر ہی حسن. جدھر جدھر پیغمبر کے قدم آئے اقدس کہ اگر کسی چٹان پہ پاؤں پڑ جائے تو چٹان نرم ہو جاتی تھی. تو حضرت داؤد کو بلاؤ اور کہو کہ جناب داؤد آپ کو تو پورا اسم اعظم پڑھنا پڑتا تھا لوہے کو موم کرنے کے لیے. میرے مصطفیٰ کے قدم آ جاتے تھے, لوہا پگھل جاتا تھا, پتھر پگھل جاتے تھے. سب پتھر پہ قدم آئے مصطفیٰ پہنچائے تو پتھر نشان جذب کر لیتا, چٹان پر نشان جذب ہو جاتے. جہاں سے گزرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے نبوت گزری ہے, یہاں سے رسالت گزری. پیغمبر کے شانے چوڑے, یہ صداقت کی نشانی ہے, چوڑے شانے. اور پیغمبر کی گردن ستھرا, موٹی گردن کبھی بھی پیغمبر کی نہیں, لیکن موٹی گردن والوں کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. سلامت رہو, سلامت رہو. یہ میرے نوجوان دوستوں خدا سلامت رکھے. اور قد مناسب اور متناسب, لاکھوں کے مجمع میں پیغمبر آ جائیں تو سب سے بلند پیغمبر نظر آتے تھے. اس لیے کہ معصوم کا قد سب سے بلند ہونا لازمی, کوئی بھی معصوم سے بلند نہیں ہو سکتا. دور سے نظر آ جاتے تھے کہ وہ رسول کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کا محبوب کھڑا ہوا ہے. زلفیں بل کھائی, رخسار کا کیا کہنا. اللہ نے صبح کی قسم تھوڑی کھائی ہے, والفجر, مجھے فجر کی قسم. کیا مطلب؟ مجھے رخسار مصطفیٰ کی قسم, مجھے رخسار مصطفیٰ کی قسم. واللیل, یعنی مجھے یسوع مصطفیٰ کی قسم. اب سوچئے لبھائے مبارک کتنے عظیم ہوں گے, لب پیغمبر کے کتنے حسین ہوں گے, اور ان لبوں کے اندر جو زبان ہے وہ کتنی حسین ہوگی. اور حسین کر دیتے تھے پیغمبر اپنی زبان کو, اور زیادہ چاشنی پیدا کرتے تھے جب کہتے تھے حسین منی وحنا من الحسین, یا علی انت منی وحنا منکا, فاطمہ تو بسط منی, حسن منی وحنا من الحسین. اسی لذت کو
مرزا فصیح، تو ان کے دو شعر آپ کو سنا، ان کے شعر سناتا ہوں۔ وہ جاتے تھے ہر سال کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے تھے، بیت اللہ ہر سال حج کرتے تھے اور تقریباً 6 مہینے مکے میں رہتے تھے، اور پھر جو بھی انہوں نے سلام اور جو کچھ بھی کہا، منقبت، سلام، مرثیہ، وہ کعبے کی دیواروں کی چھاؤں میں بالکل کعبے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور وہیں کلام کہتے تھے۔ تو ایک سلام انہوں نے کہا کہ سلام لکھتا ہوں میں حرم میں۔ ابھی وہ شعر نہیں سنایا، ابھی تو میں آپ کو تعارف دے رہا ہوں کہ وہ کیسے کلام لکھتے تھے کہ بلا تشبیہ کعبۃ اللہ، اور بالکل سامنے بیٹھے اور سامنے جو ہے کعبے پہ غلاف پڑا ہوا اور ہوا چل رہی، ہوا چل رہی تو غلاف اڑنا۔ منظر یہ ہے کہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ لہذا بات ہے کہ اس گھر میں کون آیا، اللہ کا گھر ہے، پردہ ہے، ہوا چل رہی ہے، پردہ ہل رہا ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ سلام لکھتا ہوں میں حرم میں۔ دوسرے ٹکڑے پہ آپ خاموش نہیں رہیں گے، سلام لکھتا ہوں میں حرم میں، قلم سے زمزم ٹپک رہا ہے۔ سلام لکھتا ہوں میں حرم میں، قلم سے زمزم ٹپک رہا ہے، سر اپنا کعبے کے سنگ در سے سیاہ پردہ پٹک رہا ہے۔ وہ سلام لکھ رہے تو انہوں نے لکھا، میں نے کہا لذت، جو کام و دہن کی لذت ہے وہ ہے کیا؟ یہ اچھے اچھے کھانے، یہ لذیذ نہیں ہے۔ اب پیغمبر کی زبان کی لذت، وہ کہتے ہیں کہ طفیل، اب بیٹھے ہوئے کعبے کے نزدیک، طفیل مدح علی ہے میرا کلام لذیذ۔ طفیل میرا کلام لذیذ، سلام اس پہ جو چکتا نہ تھا طعام لذیذ۔ میں تو روٹے کھڑے ہو گئے، نہ کبھی مصطفیٰ نے لذیذ کھانا کھایا، نہ مرتضیٰ نے لذیذ کھانا کھایا۔ طفیل مدح علی ہے میرا کلام لذیذ، سلام اس پہ جو چکتا نہ تھا طعام لذیذ۔ اب دیکھیے وہ جو مقام ابراہیم ہے نا، تو اس پہ رکا جاتا ہے، فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہا کہ ادھر ضرور نماز پڑھو، قرآن کا حکم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ طفیل مدح علی ہے میرا کلام لذیذ، سلام اس پر جو چکتا نہ تھا طعام لذیذ، بحکم فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، کوئی آیت رکھ دی، بحکم فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ہے اس مقام پر اے حاجیو مقام لذیذ، ہے اس مقام پر اے حاجیو مقام لذیذ۔ اب کہتے ہیں نجف میں ہے شب عید غدیر کا جو مزہ، نجف میں ہے شب عید غدیر کا جو مزہ، نہیں ہے ویسی شب مشعر الحرام لذیذ۔ جو مزہ نہیں ہے ویسی شب مشعر الحرام لذیذ۔ تو پیغمبر کی زبان کی لذت کا کیا کہنا؟ کبھی کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین منی وانا من الحسین، کبھی کہتے ہیں فاطمہ تو بجا تو منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے، کبھی کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ کبھی حسن مصطفیٰ کو گود میں لیتے ہیں، یہ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ جا کے پڑھیے کہ صاحب استیاب نے لکھا ہے کہ گود میں تھے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام چھوٹے سے، اور پیغمبر بہت پیار کر رہے تھے۔ ابھی 15 رمضان سے کچھ دن بعد 10-12 دن بعد پیغمبر لے کے آ گئے مسجد نبوی میں، اور صاحب نے خوش ہو یا صاحب کہ پیغمبر کی گود میں نوازا ہے، تو سب خوش ہو کے کہنے لگے کہ اتنی محبت اپنے نوازے سے کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ صرف اسے میرا نوازا نہ سمجھنا، حسن جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا، حسن جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا۔ تو اب بار بار زبان اقدس رسالت پر
کس کا ذکر آ رہا ہے؟ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ خوش ہو کے کہا حسین منی وانا من الحسین، خوش ہو کے کہا، اور ایک بار رو کر کہا، رو دیے 3 شاباش، مبارک بادی کا شور ہے، باہر فرشتے کھڑے ہوئے اور مسلسل آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور مسلسل فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک گروہ آتا ہے فرشتوں کا، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، اور ایک ایک گروہ میں لاکھوں فرشتے سب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک۔ ایک مبارک بادی کا شور ہے اور ایسے میں پیغمبر نواسے کو چوم رہے، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے کہا اللہ پاک تحفہ درود و سلام کی کہتا ہے جس نواسے کو آپ پیار کر رہے ہیں، ایک دن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایسا شہید ہو، اس لیے کہ بقائے دین اسلام کے لیے خون حسین ضروری ہے۔ پیغمبر کے لبوں پر ایک دم اضطراب آ گیا، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، رونے لگے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ زہرا کی نگاہ گئی اپنے بابا پر، علی بن ابی طالب کی نگاہ گئی اپنے بابا پر، اپنے بھائی پر، اپنے رسول اللہ پر، اور پوچھا بابا یہ کا کیا سبب ہے؟ یہ تو آج خوشی کا دن ہے۔ کہا زہرا ابھی جبرائیل آئے اور کہا کہ حسین، یہی امت حسین کو ذبح کرے۔ ماں نے بھی گریہ کیا اسی ماں کے سامنے۔ ابھی 1 دن ہوا ہے اور اس بچے کی شہادت کی خبر دے دی جائے، راضی نامہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا پروردگار مجھے لکھو، علی نے کہا مجھے لکھو، پروردگار تیرے دین کا معاملہ ہے تو میرے بچوں کو خون بہہ جائے۔ زہرا نے کہا مجھے لکھو۔ 5 برس کے ہو گئے حسین، دوبارہ اوپر سے جبرائیل آئے، محضر نامہ لے کے آئے۔ رسول نے بٹھایا ہوا اپنے دونوں نواسوں، ایک کو دائیں جانب، ایک کو بائیں جانب، ایک کا گلا چوم رہے، ایک کا ہونٹ چوم رہے۔ بار بار حسین چاہتے ہیں کہ میرے بھی ہونٹ چومیں، لیکن رسول بار بار حسین کا گلا چومتے تھے اور حسن مصطفیٰ کے لب چومتے تھے۔ حسین بار بار اپنے لب لاتے، بار بار اپنے نانا کے لبوں کے سامنے اپنے لب لاتے کہ نانا میرے بھی لب چوم، لیکن رسول اللہ حسین کے گلے کو چومتے۔ کئی بار یہ ہوا تو حسین اٹھ گئے، سامنے ہی تو مسجد نبوی میں ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، وہ زہرا کے گھر کا دروازہ۔ حسین گئے روتے ہوئے گئے، زہرا سے اور رسول سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ زہرا سے حسین کا رونا برداشت ہوتا تھا، نہ رسالت پاک سے۔ جیسے بیوی نے دیکھا میرا بیٹا روتا ہوا، گھبرا گئی، آگے بڑھی، حسین کو بے اختیار اپنے سینے سے لگا کر کہا حسین کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ اے میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ حسین نے تب پیچھے ہو کے کہا اماں ذرا میرے دہن کو سونگھیے، اس میں سے کوئی ناگوار تو نہیں آئے؟ ہاں بے چین ہو گئی اور لپٹا کے کہا بیٹا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم اپنے نانا کا خون ہو، تم اپنے نانا کی روح ہو، تمہارے لب و دہن سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، تم تو جوانان جنت کے سردار ہو۔ کہاں پھر سمجھ میں نہیں آیا نانا بھیا حسن کے ہونٹ چومتے اور میرے گلے کو چومتے، میں بار بار اپنے ہونٹ نانا کے ہونٹ کے قریب لے جا رہا، نانا میرے ہونٹ نہیں چومتے۔ رو رہے تھے حسین۔ زہرا نے مخنا پہنا، پوری ابا پہنی، مخنا پہنا، چادر پہنا، ہاتھ میں دستانے پہنے، پاؤں میں موزے پہنے، حسین کو سینے سے لگایا اور ایک بار پردہ ہٹا۔ رسول اللہ نے دیکھا میری بیٹی آ رہی تھی، سلام آپ کھڑے ہو گئے، اصحاب سے کہا ادھر ادھر ہو جاؤ، اصحاب کہ آپ ہی حسین کو ہنساتے ہیں اور آپ ہی رلاتے ہیں۔ کہا زہرا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے حسین کا رونا برداشت نہیں۔ کہا زہرا مجھے بھی برداشت نہیں، کہا میرا بیٹا روتا ہوا آیا اور کہہ رہا ہے کہ میرے لب نہیں چوم رہے، بھیا حسن کے لب چوم رہے، میرا گلا چوم رہے۔ اب رسول بلند آواز سے روئے، کہا زہرا اس لیے حسن کے لب چوم رہا ہوں کہ حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے حسن کے دہن سے باہر آئیں گے، اور حسین کا گلا اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہاں خنجر قاتل چلے گا، حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے۔ تو سوچو وہاں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بتا دیا 5 برس کے ہوئے، آ گیا محضر نامہ اور کہا کہ یہ پورا گھر آپ کا بیٹھا ہوا اہل بیت بیٹھے، سب کے راضی نامے ہو گئے، حسین کے دستخط چاہیے، محضر نامے میں حسین کا یہ رضا چاہیے۔ حسین نے بھی اپنا رضا مندی دے دی، اور جب دے دی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا،
ذبح کر دیا جائے گا امت محمد کے ہاتھوں، رو دیے سب۔ ایک بار زہرا نے صرف ایک جملہ کہا، بابا جب حسین شہید ہو جائیں گے تو بابا آپ ہوں گے اس وقت؟ کہا نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا۔ زہرا چپ ہو گئی۔ اچھا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا اچھا حسن تو ہوں گے؟ حسین کا بڑا بھائی، کہا حسن بھی نہیں۔ جب دیکھیے زہرا نے کہ تینوں نے کہہ دیا نہیں ہوں گے تو اب ماں کو تھوڑا سا اطمینان آیا کہ چلو یہ تین نہیں ہوں گے، ماں تو ہوگی۔ زہرا نے کہا اچھا بابا میں تو ہوں گی؟ کہا نہیں زہرا تم بھی نہیں ہوگے۔ صرف ایک بات کہی، بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ میرے بیٹے کو یاد کون کرے گا؟ میرے بیٹے کی شہادت پہ آنسو کون بہائے گا؟ اور یہ ہے خاطر زہرا، یہ ہے پاس خاطر زہرا۔ اللہ اپنے محبوب کو کس طرح نوازتا ہے کہ محبوب کی جو رحمت ہے، اس نے کہا میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ تو اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ اور ہمارے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو حسین کے شہیدوں پر گریہ کرے گا، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے علی اکبر پر روئیں گے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگ شہداء پر اور حسین پر گریہ کریں گے، جس کی خواتین زینب کی بے چادری پر روئیں گے۔ اس لیے ہم روتے خود بخود، اس لیے کہ ہمارا ربط ہے اللہ کے اس کلام سے۔ خود بخود ہمیں رونا آتا، جان بوجھ کر ہم کوئی اپنی آنکھوں میں مرچیں نہیں ڈالتے، خود بخود رونا آتا ہے کہ ہم وہی قوم ہیں کہ جس کا وعدہ زہرا نے اللہ سے دیا تھا۔ میرے عزیزو ختم ہو گئی بات، 23 محرم آ گئی، نہ معلوم آج کے دن یہ قافلہ عصمت و طہارت جو لٹا ہوا ہے کہاں سے گزر رہا ہوگا؟ کون سی راہ ہوگی کہ شام کا بازار قریب آ رہا ہوگا، شام کا دربار قریب آ رہا ہوگا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اب تک 11 محرم سے 23 محرم تک جو فاصلہ طے کیا ہے، نہ معلوم کتنے بچے اونٹوں سے گر گر کر شہید ہو گئے، کتنے بچے شہید ہو گئے۔ ماں کے ہاتھ تو رسن سے بندھے ہوئے ہیں، ماں کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اتنی تیزی سے اونٹوں کو بھگایا جاتا تھا کہ جب اونٹ تیزی سے دوڑتا تھا تو بچے اچھل اچھل کے زمین پر آتے تھے، اور پیچھے آنے والے اونٹوں کی ٹانپوں سے بچے وہی شہید ہو جاتے، اور ماں صرف پلٹ کر دیکھ کر رہ جاتی تھی تاکہ دیکھو چاہے عالم اسلام دیکھے کہ کوفے سے شام تک جو راستہ آل محمد کو قید کر کے لے جایا گیا، کتنے بچوں کی قبریں بلی ہوئی ہیں۔ آل محمد کے کتنے شہیدوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں، کچھ کو تو چھپا دیا گیا، آج بھی موجود ہے۔ بالبک کو دیکھو، حمص کو دیکھو، حما کو دیکھو، دمشق تک پہنچتے پہنچتے نہ معلوم حلب تک پہنچتے پہنچتے نہ معلوم کتنے بچے شہید ہو گئے۔ حلب میں تو آج بھی حسین کے ایک ننھے سے بچے محسن کی قبر بنی ہوئی ہے، حسین کے ننھے سے شہزادے محسن کی قبر بنی ہوئی۔ کتنے بچے راہ میں کچل کے چلے گئے، لیکن یہ قافلہ توحید رکا نہیں، یہ قافلہ توحید رکا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا پیغام دربار شام تک پہنچا تھا۔ اور زینب نے یہ کہہ کے ودا کیا تھا اپنے بھائی کو رخصت آخر کے وقت، بھیا تم پریشان نہ ہونا، زینب وعدہ کرتی ہے کہ دنیا کی ایک ایک گلی میں، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام اور شام سے مدینے تک، ہر ہر گلی اور ہر ہر محلے کی ہر ہر دیوار پر تمہارا نام لکھوا دوں گی، ہر جگہ تمہارا ماتم ہوگا، ہر جگہ تمہیں یاد کیا جائے گا۔ یہ فیض ہے ثانیہ زہرا کا، اور یہ فیض ہے ایک بیمار کی پشت سے بہے ہوئے لہو کا، یہ فیض ہے سید سجاد کا کہ آج پوری دنیا میں ماتم حسین ہو رہا ہے۔ کہتے رہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، حسین کا ذکر مٹے گا نہیں۔ یاد رکھنا کہ جسے اللہ جس کا ذکر کر رہا اس کا ذکر کبھی مٹے گا نہیں۔ چل رہا ہے قافلہ، جا رہی ہے چھوٹی سی بچی، 4 برس کی حسین کی بچی، حسین کی بیٹی 4 برس کی۔ مقتل میں عجیب جملہ لکھا، یہ روایت بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ 2 بیٹیاں تھیں حسین کی چھوٹی، ایک 3.5 برس کی، ایک 4 برس کی، لیکن شام تک صرف سکینہ پہنچی۔ تو معلوم کس مقام پر اس بچی کی شہادت ہو۔ ایک بیٹی امام حسن مجتبیٰ کی، 10 برس کا سن، آج بھی جاؤ ہلہ میں اس بیوی کی قبر بنی ہوئی ہے، نام ہے شریفہ بنت الحسن۔ آج بھی
کہ اس مرکز سے بیماروں کو شفا ملتی ہے. یہ ہے آل محمد کہ امت نے اتنے ظلم کیے لیکن آج بھی امت کو عطا کر رہے. جاؤ جاؤ اور کوئی بھی بیمار ہو, کیسا بھی بیمار ہو, بی بی شریفہ بنت الحسن کے مرکز پہ جا کے بی بی سے سفارش کرو اور اللہ تمہیں شفا دے گا. اور وہاں اتنے ہزاروں بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو شفا مل جاتی ہے وہ بینر لکھ کے لاتا ہے کہ شکریہ اے حسن مصطفیٰ کی بیٹی, تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارے بیمار کو شفا دے دیا. وہی بچی 10 برس کی راستے میں انتقال ہوا, اس لیے بیمار ہو گئی, راہ کی صعوبتیں نہ سہ سکی, وہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے نہ معلوم کتنے بچے شہید ہو گئے. اور یہ 4 برس کی بچی سکینہ ساتھ ہے, بھائی بہن کو دیکھ رہا ہے اور بھائی کے سامنے بہن کے رخسار میل کیے تماچے مارے جا اور بہن جب بھی چیخ مار کے روتی ہے تو صرف تماچوں ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا, تازیانے بھی بلند کیے جاتے. بس 2 جملے سن لینا میرے عزیزوں. کوفے کے بازار میں یہ قافلہ داخل ہوا, پر یہ کہہ دینا ہی کافی تھا. کوفے کے بازار میں قافلہ داخل ہوا. آخری روایت آپ نے خوب گریا کی. جناب عیسیٰ میں تمار کے روضے سے مسجد کوفہ تک ایک بڑی سڑک ہے جس میں تم گاڑیوں سے بیٹھ کے جاتے ہو یا پیدل جاتے ہو. جو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پہنچا. جناب عیسیٰ میں تمار کے روضے سے مسجد کوفہ تک ایک سڑک ہے اور مسجد کوفہ سے ملا ہوا دارالعمارہ ہے جو بالکل زمین بوس ہو چکا, اس کا نشانی نہیں, اور اس سے ملا ہوا علی کا گھر. رو دیے آپ جو پہنچ گئے وہ رو رہے. بالکل دارالعمارہ کے سامنے علی کا گھر ہے کہ جب کوفے میں علی نے دارالخلافہ قائم کیا تو علی وہیں آ کر رہتے تھے. اسی گھر میں زینب بھی رہتی تھی, اسی گھر میں ام کلثوم بھی رہتی تھی. اور اب کیفیت یہ ہے کہ زینب کا قافلہ اسی بازار سے گزارا جا رہا ہے اور دارالعمارہ تک لے جایا جا رہا ہے. آگے آگے سید سجاد ہے, ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں اور پیچھے پیچھے بیویاں ہیں جن کی چادریں لوٹ لی گئی ہیں, چادریں سروں سے اتار دی گئی ہیں اور بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں اور کہیں سے پتھر مارے جا رہے ہیں, کہیں سے سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں, کہیں سے چھتوں سے گرم گرم پانی پھینکا جا رہا ہے. اس جلوس پر جو گرم گرم پانی پھینکا جاتا ہے آج وہ انہی شقیوں کی یاد ہے کہ آل محمد کے قافلے پر چھتوں سے یہ کوفی لوگ گرم گرم پانی پھینکتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, قہقہے لگاتے تھے. وہیں سے زینب گزاری جا رہی ہے کہ اب حاکم کے دربار میں داخلہ ہے. ذرا غور کرنا کہ جیسے ہی زینب دربار میں داخل ہونا چاہتی ہوں گی تو کیا زینب کی نظر اپنے گھر میں نہیں پڑی ہوگی؟ تو تغیریہ کیا, خدا تمہیں سلامت رکھے. زینب کی نگاہ بیت علی پر پڑی تو زینب نے ایک بار چیخ مار کر کہا, عباس کہاں ہو, اے میرے بابا کہاں ہو. جب بھی میں اس